اپنے پیاروں کی قبر کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، آپ قبروں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ آپ قبروں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جب آپ کسی تشییع جنازہ کے اندر شرکت کرتے ہیں یا کسی تدفین کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ قبروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ یہ قبرستان کے اندر آپ جاتے ہیں اپنے پیاروں کی زیارت پر، اپنے پیاروں کی قبر کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، آپ قبروں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ آپ قبروں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں؟ تمام مومنین اس کام کو انجام تو دیتے ہیں لیکن اس کی وجہ معلوم نہیں ہوگی اکثر لوگوں کو۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے روایت اہل بیت کی روشنی میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اہل بیت سے روایات کے اندر نقل ہوتا ہے کہ مرنے والے کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلی منزل جو ہوتی ہے وہ سوال منکر و نکیر ہوتے ہیں۔ تو منکر و نکیر کے سوالات سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والے کے ولی کو چاہیے کہ وہ تلقین پڑھے۔ تلقین کس طریقے سے پڑھے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کدو کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس کو ہلا ہلا کر تلقین پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک تلقین اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کے قبر کے اندر اتر کے پڑھی جاتی ہے، اور دوسری تلقین قبر کے باہر تمام غیروں کے جانے کے بعد کیا ہے پڑھی جاتی ہے اکیلے کے اندر اس کے قبر کے سرحانے بیٹھ کر۔ تو ایسا کرنے سے روایت کے اندر موجود ہے کہ جب مرنے والے کا ولی یا وارث اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کے اس کے سرحانے زور سے تلقین پڑھتا ہے تو پروردگار منکر و نکیر کو کہتا ہے کہ اب اس شخص سے، اب اس آنے والے مردے سے سوال نہیں کرنا۔ تو پروردگار منکر و نکیر کو حکم کرتا ہے کہ اب اس مدفون سے سوال و جواب نہیں کرنا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے مرنے والوں کی قبر کے اوپر بیٹھ کے، خاص طور پہ ولی کے لیے ضروری ہے، یا ولی کی اجازت سے، اگر ولی نہیں پڑھ سکتا ہو تو ولی کی اجازت سے کوئی اور جو پڑھے، تو یہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس کی کہ تلقین پڑھنا چاہیے، کیونکہ تلقین پڑھنے سے انسان منکر و نکیر کے سوالات سے بچ جاتا ہے۔ اور روایت کے اندر موجود ہے کہ جب انسان تلقین پڑھ لے، روایت کے اندر موجود ہے کہ جب انسان تلقین پڑھ لے تو مردے کی قبر کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر مٹی کو ڈال دیا جائے، اور پھر روایت کے اندر موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قبر کو تر کرنا شروع کرے، قبر کے اوپر پانی ڈالا جائے۔ اور روایت کے اندر پانی ڈالنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے قبلے کی طرف رخ کرے اور اس کے سر کی جانب سے پانی ڈالنا شروع کرے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی جانب آئے اور پاؤں کی جانب سے گھوم کر دوبارہ اس کے سر کے اوپر کیا ہے اختتام کرے، اور جو کچھ پانی بچ چکا ہے وہ اس کو چاہیے کہ قبر کے درمیانی حصے کے اوپر ڈالے۔ اِلَى مُدَّةِ 40 يَوْمًا وَقِيلَ 40 شَهْرًا، یعنی روایت کے اندر وارد ہے کہ یا تو 40 دن تک اس عمل کو انجام دیتا رہے یا 40 مہینے تک کیا ہے اس عمل کو انجام دیتا رہے۔ اور یہ تردد جو موجود ہے کہ 40 دن یا 40 مہینے تک کا، یہ دو راویوں کی روایت ہے، دونوں نے الگ الگ کیا امام سے نقل کیا ہے۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کا سبب پوچھا گیا تو میرے مولا کہتے ہیں انہو قال یتجافى عنہ العذاب ما دام ندا، کہ قبر پر پانی ڈالنے سے کہ پروردگار اس مردے کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، عذاب کو روک دیتا ہے جب تک اس کی قبر کی مٹی تر رہتی ہے، جب تک اس کی قبر کی مٹی نم رہتی ہے۔ تو یہی وجہ موجود ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مرنے والوں کی قبروں کو 40 دن تک یا 40 مہینے تک تر رکھے، نم رکھے۔ اور امام نے یہ بھی بتایا کہ رش الماء جو ہے یعنی قبر کے اوپر پانی ڈالنے کا جو یہ طریقہ موجود ہے، یہ رسول کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور امام رضا والی خراسان علیہ السلام کے دور کے اندر بھی امام رضا نے حکم دیا باقاعدہ اپنے ایک صحابی کو کہ یونس ابن یعقوب کی قبر کو تر رکھو، اس کی قبر کے اوپر پانی ڈالو۔ وہ بھی میرے مولا کا صحابی تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو میرے مولا نے اس کی تدفین تو میرے مولا نے دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ اس کی قبر کے اوپر پانی ڈالو، اور پانی ڈالو اس طریقے سے، اور 40 دن تک ڈالو یا 40 مہینے تک ڈالو۔ پروردگار کی بارگاہ کے اندر دست بدعا مالک ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اور ان کے عالم برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملی غیرو ملی غیرو من که ندارم کسی رو به غیرت آرزو